اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل، نا حق طریقے سے. اپنے مال یعنی ایک دوسرے کے مال کو نا حق طریقے سے نہ کھاؤ. کھانے سے منع نہیں کیا، نا حق کھانے سے منع کیا. الا، سوائے اس کے، ان، یہ کہ تکون ہو، تجارتاً، تجارت، کاروبار، ان تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے. باہمی رضامندی سے تجارت ہو، باہمی رضامندی سے سود نہ ہو. آج کل اسلامک بینکنگ میں اس بات کی بہت زیادہ دلیل دی جاتی ہے کہ جی دونوں جب ایک اس ڈیل پہ راضی ہو جائیں، دونوں کی رضامندی سے ڈیل ہو تو پھر جائز نہیں. دونوں کی رضامندی سے بھی وہ لین دین، وہ ڈیل جائز ہوگی جو اسلام کے شرعی اصولوں کے مطابق ہوگی. سود بھی باہمی رضامندی سے ہی لیا دیا جاتا ہے، وہ پھر بھی جائز نہیں ہوگا. اگر تجارت کر رہے ہیں اور تجارت کی وجہ سے آپ منافع کما رہے ہیں اور وہ منافع رضامندی کے ساتھ ہے تو پھر آپ ایک دوسرے کے مال کے حقدار ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ میں ایک چیز لے کے آیا ہوں 10,000 کی اور آپ کو بیچ رہا ہوں 12,000 کی، تو 2,000 آپ کا میں کھا رہا ہوں نا، 2,000 آپ سے اضافی لے رہا ہوں، وہ آپ کا مال ہے، میں کھا رہا ہوں. یہ ہے تجارت کہ میں 10,000 کی ایک پروڈکٹ لا کے آپ کو 12,000 میں بیچ رہا ہوں اور آپ 12,000 میں خریدنے پر راضی ہیں. قربانی کا وقت ہے، میں جانوروں کا بزنس کرتا ہوں، ایک جانور میں 60,000 کا لے کے آتا ہوں، میں 70,000 کا بیچ دیتا ہوں، 10,000 منافع میں آپ کی جیب سے لے رہا ہوں، آپ رضامندی سے وہ جانور خرید لیتے ہیں، یہ تجارت جائز ہے. آپ کی جیب کا 10,000 میں کھا سکتا ہوں. لیکن اس میں ایک اور چیز ذہن میں رہے کہ چینی کا ریٹ 150 دیکھا مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے تو آپ نے اس کا ریٹ 250 کر دیا ہے. وہ رضامندی نہیں ہے، وہ مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ نجائز منافع ہے، یہ جائز منافع نہیں ہے. یہ دوسرے کا مال آپ باطل طریقے سے کھا رہے ہیں، یہ ان تراض منکم نہیں ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ تم قتل کرو اپنے آپ کو، مراد ایک دوسرے کو. آپ کسی کا ماریں گے وہ آپ کا مار دے گا، تو اپنے آپ کو ہی قتل کرنا ہے نا. معاشرے کی ایک پرامن اور خوبصورت معاشرے کے لیے جو دو بڑے معاملات ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. جب آپ ایک دوسرے کے مال اور جان کی حفاظت کریں گے، ایک دوسرے کے مال اور جان کو ناجائز طریقے سے سلب نہیں کریں گے تو معاشرہ پرسکون رہے گا، معاشرہ پرامن رہے گا. یہ ایک عظیم معاشرے کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت اور عظیم معاشرے کی بنیاد کے لیے مخاطب کس کو کیا ہے؟ ایمان والوں کو. یعنی اگر کوئی ایمان والا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے ان دو چیزوں کے اندر زیادتی کی امید نہیں کی جا سکتی. اور اگر کوئی ان دو چیزوں میں زیادتی کر رہا ہے پھر اس کے ایمان پہ سوال ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے بکم رحیمہ، تمہارے اوپر رحم کرنے والا. ومن یفعل، اور جو کوئی کرے، ذالکا، یہ کام، کسی کا مال ناحق کھائے یا کسی کی جان ناحق مار دے، عدوانن،
سرکشی کرتے ہوئے و ظلمن اور ظلم کرتے ہوئے فسوف نصلیہ نارا پس ان قریب ہم اسے آگ میں ڈال دیں گے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں جس کا مال مرضی کھا جاؤں، میں جس کا مرضی بندہ اڑا دوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی میرے تک پہنچ نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے آپ سے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ یہ مت سمجھے کہ اس کی طرف کسی کی پہنچ نہیں ہے، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ ایسے ظالموں کی پکڑ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت سو کی دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے، دنیا میں نہ بھی ہو تو جو اصل زندگی ہے وہاں پہ تو پھر پکڑ ہوگی۔ ان اگر تجتنبو تم بچنے کی کوشش کرو، کبائر بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ کسی کی جان نہ مارو، کسی کے مال پر جان بوجھ کے ہاتھ صاف نہ کرو، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ کبیرہ گناہ جو ہیں ان سے اگر تم بچنے کی کوشش کرو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہاری غلطیاں معاف فرما دیں گے۔ بحیثیت انسان غلط فہمی میں ہونے والی جو غلطیاں ہیں، لین دین کرتے ہوئے غلطی سے اگر کسی کے ساتھ کسی کا کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، اس کے علاوہ کسی کے خلاف کسی کے ساتھ آپ برا بول بیٹھے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے ہیں، یہ روٹین میں معاملات کرتے ہوئے بحیثیت انسان جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہم آپ سے درگزر کریں گے۔ کبیرہ گناہ اس طرح معاف نہیں ہوتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف اعمال کے اوپر اجر کی صورت میں غلطیاں معاف کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، جیسے وضو کرنے والے کا وضو کے متعلق بیان ہے کہ جب ایک انسان ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، یہ نہیں ہے کہ جس ہاتھوں سے اس نے قتل کیا ہے وہ قتل بھی وضو کرنے سے معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، جو کبیرہ گناہوں سے بچیں گے اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹی موٹی غلطیاں معاف فرما دے گا اور ان کو داخل کرے گا بہت عزت والے مقام میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔